السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے خوش آمدید۔ پاکستان خبروں کے معاملے میں آج کل خود کفیل ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں خبروں کے ریزروز جو ہیں وہ تاریخ کی بلند تر سطح تک پہنچ چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں۔ گو کہ ہمارے فورن ریزروز جو ہیں، ڈالر کے جو ریزروز ہیں، وہ اپنی کم ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں، یعنی ڈپلیٹ ہو چکے ہیں۔ خبر کا معاملہ ہی ان یوزویلٹی سے ہے، اگر چیزیں ان یوزول ہیں تو وہ خبر ہے، اور پاکستان میں آج کل ان یوزول چیزیں ہر روز ہی سامنے آ رہی ہیں۔ چاہے ہم اکانومی آف پاکستان کی بات کریں تو 300 روپے ڈالر جو ہے پہنچ چکا ہے، اور یقیناً فورن ریزرو جو ہیں ڈپلیٹ ہو چکی ہیں، انڈسٹری کلوز ہو چکی ہے، اور بزنس کرنے کے کوئی مواقع نہیں ہے۔ اب تو اچھے سے اچھا بزنس مین جو کبھی گھبراتا بھی نہیں تھا، عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق گھبرانا نہیں ہے، وہ نہیں گھبراتا تھا، لیکن اب وہ پریشان اور پشیمان ہمیں پھرتا نظر آتا ہے۔ معاملہ چاہے سیاست کی ہو تو سیاست کے میدان میں بھی خبروں کا انبار لگا ہوا ہے، ہر روز ایک نت نئی خبر۔ فار ایگزامپل، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی پیر تک جو ہے ہمیں عمران ریاض خان عدالت میں چاہیے۔ آئی جی پنجاب پولیس کو انہوں نے حکم صادر کیا۔ اس بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو دن دیے جاتے، انہوں نے کہا ہی ہیز ٹو بی ان دا کورٹ بائی کمنگ منڈے۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جو ججز ہیں، بڑے عہدوں پہ جو ججز ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب سے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ملاقات کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے، بندیال صاحب سے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک خبر ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں اور اس کے اندر صرف قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے گفتگو نہیں اور دیگر بھی گفتگو ہوتی رہی۔ چاہے ہم بات کریں زمان پاک کو کارڈن آف کرنے کی، لوگوں کو ڈھونڈنے کی، اور there are lots of news going around، لیکن آج جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کا تعلق ہے آڈیو لیک سے۔ اور جب آپ نے یہ لفظ آڈیو لیک سنا ہوگا تو آج کل جو گردش کر رہی ہے آڈیو لیک وہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کی کانگریس میں موجود خاتون جو ہیں ان سے فون پہ بات کر کے مدد طلب کر لی ہے۔ لیکن میں آپ سے اس بارے میں آج بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک اور آڈیو لیک کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اس کو ذرا سا اس کی ڈائسیکشن کر لیں، اس کی ذرا سرجری کر لیں کہ یہ جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے منت سماجت کر لی اور اپنا تمام جو ہتھیار پھینک دیے امریکہ کے سامنے اور کہا کہ مائی باپ میری مدد کریں، تو میرے خیال سے معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اگر آپ وہ آڈیو جو ہے وہ غور سے سنیں، یوٹیوب پہ اور آن لائن وہ ایزیلی اویلیبل ہے، اگر آپ وہ غور سے سنیں تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جس طرح انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، چاہے وہ جرنلسٹ کا پلیٹ فارم ہو، پولیٹیشنز یا پارلیمنٹیرینز کا پلیٹ فارم ہو، آپ انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ، اور ہمیں آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ یہ مدد درکار ہے کہ یو ٹیک اپ دس ایشو۔ فار ایگزامپل، خان صاحب نے کہا کہ اس وقت بہت تصادم کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے، اور اس تصادم کی صورتحال میں جو حکومت وقت ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے، چاہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، چاہے وہ پارٹی کارکنان کے ساتھ وائلیشن ہو ہیومن رائٹس کی۔ تو آپ سے گزارش ہے، خان صاحب ان خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ امریکہ میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی آواز کو اٹھائیے تاکہ انٹرنیشنل ایک گفتگو چلے اور ایک پریشر پڑے، اور پاکستانی حکومت جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کی ہے وہ بہت سے جو اقدامات کر رہی ہے اس سے وہ ذرا گریزاں ہو جائے، رک جائے۔ یہ اس آڈیو لیک کا لب لباب ہے جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ خان صاحب نے منت سماجت کر لی اور اپنے ہتھیار پھینک دیے اور امریکہ کو کہا کہ میری مدد کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اس قسم کی گفتگو یقیناً جو بھی نیشنل لیول کا آپ کا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا پولیٹیشین ہوگا وہ انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، اور اس میں بے نظیر صاحبہ جو ہیں مرحوم، انہوں نے بھی ایسا کئی بار کیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ تپڑ ہو۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا ورڈ تپڑ؟ تپڑ پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ گن ہو، آپ کے اندر وہ اسکل ہو، آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہو کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو انگیج کر سکیں۔ یہ خوبی، یہ اسکل، یہ ابیلٹی ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس تھی، ایک وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تھی، اور اب عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون اور چند دیگر پی ڈی ایم کی جو الائنس پارٹیز ہیں وہ اس خوبی اور اس ابیلٹی سے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر سکیں اس سے وہ فارغ ہیں۔ فارغ سے مراد ہے کہ ان کے اندر وہ ہنر، وہ اسکل، وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پلیٹ فارم اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ان کو انگیج کر سکیں اپنے ملک میں ہونے والے وائلیشنز کے حوالے سے جو کہ
انہیں لگتا ہے کہ وائلیشنز ہیں. سو خان صاحب کی جو آڈیو ہے اس کا بھی بنیادی جو متن ہے وہ یہی ہے کہ آپ آواز اٹھائیے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پریشرائز کیجئے حکومت وقت کو کہ آپ سیاسی رستہ اختیار کیجئے, جمہوری رستہ اختیار کیجئے, الیکشن کروائیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. یہ تو بات تھی آڈیو لیک جو عمران خان صاحب کی لیک ہوئی, لیکن میں نے آپ سے آڈیو لیک جس کی بات کرنی ہے اس کا تعلق ہے ایک ڈیزائنر سے. جی ہاں, ڈیزائنر ختیجہ. ڈیزائنر ختیجہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بڑی فیمس ڈیزائنر ہیں پاکستان کی, اور ان کے جو ڈیزائن کردہ لباس ہیں وہ پرنس آف ویلز اور پرنسس آف ویلز جو ہیں انہوں نے بھی زیب تن کیے ہوئے ہیں. ایک اپنا ایک ان کا اپنا بزنس سیٹ اپ بھی اچھا ہے, اور دوسرا ان دی فیشن انڈسٹری اور ان دی کلودنگ اور ان دی ڈیزائننگ, کلوتھ ڈیزائننگ, کپڑوں کے ڈیزائننگ میں ان کا پاکستانی ڈیزائنر کے حوالے سے ایک اچھا چرچہ ہے پوری دنیا کے اندر. اب ختیجہ صاحبہ جو ہیں وہ ہیں کون اور ان کا آڈیو لیک کیا ہے؟ ختیجہ صاحبہ بیسیکلی سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ہیں. اب کون سے چیف آف آرمی سٹاف یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, لیکن ختیجہ صاحبہ جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف سابق جو ہیں پاکستان کی نواسی ہیں, یعنی چیف آف آرمی سٹاف سابق کی بیٹی ہیں, اور ان کے پیچھے حکومت پنجاب پڑی ہوئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے, اور اس پکڑ دھکڑ میں انہوں نے ان کے والد, ان کے گھر, ان کے بہنوئی اور دیگر رشتہ داروں کو پکڑ لیا ہے. اور ختیجہ صاحبہ جو ہیں ابھی منظر عام پہ نہیں ہیں, لیکن اب ان کی ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی. ناٹ آئی وونٹ سے آڈیو لیک, بلکہ ان کی ایک باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ آڈیو کروائی اور وہ انہوں نے دی. اس میں انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں گی سامنے. اب حکومت پنجاب ان کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے. آج کل حکومت پنجاب کس معاملے میں لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور ان کے اوپر مقدمات بنا رہی ہے, اور وہ وجہ ہے 9 مئی کے واقعات. ختیجہ صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلی ہیں جس میں وہ لوگوں کو پرووک کر رہی تھیں, اور انہوں نے پرووک کر کے لوگوں کو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا. جو جلاؤ گھراؤ اور پھوٹ ہوئی اس میں ختیجہ صاحبہ ذمہ دار ہیں. تو ختیجہ صاحبہ کا آڈیو میں یہ کہنا ہے کہ میں غائب نہیں ہوں, میں ڈرتی نہیں ہوں, میں پریشان نہیں ہوں, میں صرف کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی, تو میں اپنے لائر کی جو ہے وہ سروسز کو اویل کر رہی تھی اور میں اپنے آپ کو سیف گارڈ کر رہی تھی, لیکن اسی دوران میرے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا وہ بہت بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, تو ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی یہ قابل مذمت ہے, اور میں سامنے آؤں گی اور میں حکومت پنجاب کو چیلنج کروں گی. Now question is, ختیجہ صاحبہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ہیں. وہ کون سے چیف آف آرمی سٹاف ہیں؟ جی ہاں, وہ ہیں آصف نواز جنجوعہ. آصف نواز جنجوعہ, جنرل آصف نواز جنجوعہ جو ہیں وہ 1991 اگست 1991 میں انہوں نے چوتھے چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا, اور ان کا تعلق بیسیکلی چکری پنڈی کا جو علاقہ ہے ویسے وہ ڈسٹرکٹ جہلم میں آتا تھا, اس میں پارٹیشن سے پہلے ان کی پیدائش ہے, اور 93 میں انہوں نے وفات پائی. بظاہراً جو آصف نواز جنجوعہ ہے ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب وہ فوت ہوئے تو بظاہراً وہ ایک ہارٹ اٹیک تھا, لیکن ان کی فیملی نے ان کے فوت ہونے پہ شک کا اظہار کیا گیا کہ ان کا چیک اپ ہونا چاہیے, ایک پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ چیک اپ ہونا چاہیے, اور اس چیک اپ کے لیے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے خدمات حاصل کی, اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہ تمام چیک اپس کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے جسم میں آرسینک زیادہ مقدار میں موجود تھا. اور اس کے بعد پھر برٹش, فرینچ اور امریکن ڈاکٹرز نے ان کی اٹاپسی کی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم میں جو آرسینک کی مقدار تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا ہارٹ جو ہے یعنی حرکت قلب جو ہے بند ہوئی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کی جو موت ہے وہ طبعی نہیں تھی, یعنی قدرتی نہیں تھی, فطری نہیں تھی. اور اسی کے اوپر اس وقت بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ اور الزام لگایا تھا نواز شریف صاحب پہ کہ یہ قتل جو ہے یہ انہوں نے کروایا. اور یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ آصف نواز جنجوعہ صاحب جس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت آرمی چیف جو تھے وہ جنرل اسلم بیگ تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سیاسی نقطہ نظر اور ان کی جو سیاسی پرورش تھی, آصف نواز جنجوعہ صاحب اس کے بالکل مخالف تھے, اور اس مخالفت کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ان کو زہر دے کے مروایا. یہ کہنا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, یہ ان کا الزام تھا. گو کہ یہ کبھی ثابت نہیں ہوا, لیکن کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے کہ محترمہ نے یہ بات کہی.
آصف نواز جنجوعہ صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سویلین جو کنٹرول ہے اوور دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑا اسٹیبلائزڈ رہا، یعنی آرمی واز سپوز ٹو ڈو دا آرمی ورک اینڈ دا سویلینز ور سپوز ٹو ڈو دا سویلینز ورک، اور یہی شاید چیز نواز شریف صاحب یا ان کے کچھ حامیوں کو اس وقت پسند نہیں تھی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ بینظیر بھٹو صاحب نے خاص طور پہ ان کے بارے میں کہا آصف نواز جنجوعہ صاحب کے بارے میں کہ ہی واز اے ٹرو اینڈ پروفیشنل سولجر۔ آصف نواز جنجوعہ صاحب ان کے پاس ستارہ بصالت، تمغہ جمہوریہ، نشان امتیاز، ستارہ حرب اور بہت سے اعزازات تھے، اور ان اعزازات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سارٹ آف آنر ہے رائل ملٹری اکیڈمی سے وہ بھی حاصل کیا تھا، اور پھر وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اب یہ واقعہ ہے 1993 کا، اور آج حکومت کن کی ہے؟ پی ڈی ایم، پرائمریلی پی ایم ایل این کی، اور پنجاب کے اندر نگراں حکومت کا کنٹرول بنیادی طور پہ کس کے پاس ہے؟ پی ایم ایل این کے پاس۔ تو کیا 93 کا جو غصہ، گرمی اور ان کے اندر جو عداوت تھی آصف نواز جنجوعہ صاحب کے خلاف، کیا آج تک موجود ہے؟ تاریخ کے ورقوں کو جب الٹائیں گے تو یہ سوال اٹھے گا کہ ختیجہ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں اگر ختیجہ ذمہ دار ہیں یا وہ پرووک کرنے والوں میں ہیں تو یقیناً ان کو جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن ان کی فیملی کو اٹھانا، ان کے ساتھ ایک غیر انسانی رویہ ان کے خاندان کے ساتھ کرنا، اور ان کا علم بھی ہونا کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے ڈیزائنر ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ بدسلوکی، تو کیا 1993 کا وہ جو بغض، کھنس اور عداوت ہے پی ایم ایل این کی آصف نواز جنجوعہ صاحب اور ان کے باقی اس اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کے ساتھ، کیا اسی کا اظہار تو آج نہیں ہو رہا؟ کیا وہ والی عداوت اور بغض کہیں نہ کہیں عمل پیرا تو نہیں ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے کیونکہ تاریخ کا یہ حصہ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ مٹائی نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بھونچال آتے رہے ہیں، لیکن آج کل جو سیاسی بھونچال آیا ہے یہ بھونچال اپنی نوعیت کا ہے، ان پریسیڈنٹڈ ہے، اور اسی لیے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور عوام بھی پریشان ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے جلد از جلد نکالے۔ پاکستان کے جو پاور کوریڈورز میں لوگ موجود ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو عقل سلیم دے تاکہ وہ اکٹھے بیٹھ کے الیکشن کا فیصلہ کریں، اور جس کے پاس طاقت ہو اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ملک چلائیے، اور پھر اپنے تئیں مدد کیجیے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔